لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ واجب الاحترام حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری دامت برکاتہم، حضرت امام محترم دیگر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 29 جمادی الثانی ہجری 1428 14 جولائی عیسوی 2007 ہم یہاں نیا کمیلا سنجے نگر میں محمدی مسجد میں اصلاحی مجلس کے عنوان پر جمع ہے۔ میرے مشفق کرم فرما حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب، جنہوں نے آپ دوستوں کی طرف سے دعوت دی اور یہاں حاضری ہوئی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا مجمع سامنے بیٹھا ہے۔ گویا آپ یہ سمجھیں کہ بیچ میں شمع جل رہی ہے اور آس پاس پروانے بیٹھے ہیں۔ یہ منظر تھا اس مجلس کا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ صحابہ بڑی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں، بڑے آداب کے ساتھ، جو مجلس کے آداب تھے، جو حضور کی مجلس کا احترام تھا، اسی میں ایک دیہاتی، ایک گاؤں کا رہنے والا گنوار وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اوہو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی آدمی بیٹھا ہے، سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہیں۔ تو اس دیہاتی نے ایک انسان کو پوچھا کہ یہ کون ہے جو سب کے بیچ میں بیٹھا ہے؟ لوگ بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو بتلایا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جو آسمان کی خبریں سناتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے جو آسمان کی خبریں سناتے ہیں۔ دیہاتی قریب آیا اور قریب آ کر پوچھ رہا ہے کیا تو ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، وہ کیا جانے حضور کا احترام کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح بات کی جاتی ہے وہ کیا جانے۔ اور اس کو کیا پتا تھا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس سے بات چیت کرنے کے آداب بھی اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں کہ لوگوں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو میرے محبوب کو اس طرح نہ بلانا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔
اور دیہاتی کیا جانے کہ یہ وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی مجلس میں آنا ہو، جس کے دربار میں آنا ہو، جس کی خدمت میں آنا ہو تو جبرائیل جیسا فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگتا ہے، حضور اجازت ہو تو اندر آ جاؤ۔ وہ کیا جانے، بڑا جامع واقعہ ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی محبت ہے مردہ چیزوں کو بھی حضور سے۔ جو چیزیں جاندار تھی، جن میں حیات تھی، رمق تھی، وہ تو حضور سے محبت کرتے ہی تھے، اور صحابہ کی محبت کا تو کیا پوچھنا۔ یہ تو رہتی دنیا تک کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا جو صحابہ نے پیش کی ہے رضی اللہ عنہم، کہ حضور کے زبان اطہر کو ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس حضور کے اشاروں کو سمجھ جاتے تھے اور اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب سے نظر پڑی ہے سب سے میں نے نظر ہٹا لی۔ حضرت ربیعہ کہہ رہے کہ جب سے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا ایسی محبت دل میں آ گئی کہ سب کو میں نے اپنی نظروں سے ہٹا دیا، کہ بڑا پیارا چہرہ ہے، بڑا نورانی چہرہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ربیعہ بیان کرتے ہیں، جب سے میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دل میں سی محبت آ گئی، اس وقت سے دل چاہتا ہے کہ اب کسی کے پاس نہیں جانا ہے، بس حضور کی خدمت میں رہنا ہے۔ حضرت ربیعہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اگر اب یہ زندگی بسر ہو تو ان کے قدموں میں بسر ہو، کہیں اور نہیں۔ حضرت ربیعہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب اگر یہ زندگی گزرے تو حضور کے قدموں میں گزرے، اب کہیں یہ زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو تمنا دل میں آئی تھی دربار رسالت میں کیسے پیش کریں، ڈر رہے تھے کہ شاید منظور نہ بھی ہو اپیل، ڈرتے ہوئے ایک مرتبہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غریب صحابی ہوں، دل میرا چاہتا ہے کہ آپ کا خادم بن کے رہ جاؤں تاکہ آپ کی نگاہوں میں میری زندگی بسر ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے خدمت میں رہیں۔ ربیعہ کہتے ہیں اصحاب صفہ جو غریب صحابی تھے، جو چبوترے پر پڑھا کرتے تھے، کہیں سے کوئی صدقہ آ گیا حضور ان کو دیتے تھے، یہ پیٹ بھر لیتے تھے، کھانا مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا۔ ربیعہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی حضور کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا، حضور اس آدمی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ احسان کا سلوک کرتے۔ حضرت ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب بھی کوئی حضور سے احسان کا معاملہ کرتا، آپ اس سے بھی بڑھ کے احسان کا معاملہ کرتے تھے۔ چنانچہ یہاں بھی ایسا ہوا
حضرت ربیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میں حضور کی خدمت میں پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ربیہ مانگو نا، کیا مانگتے ہو؟ کہتے ہیں حضور نے فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہے جو مقبول ہوتی ہے، جس وقت خاص اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، جیسے اولیاء کرام کے حالات میں گزرا کہ بعض اہل اللہ نے بھی اپنے جو خدام تھے، اپنے قریب رہنے والے تھے، کبھی حال طاری ہوتا تھا، اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوتا تھا تو بلا کر کہتے تھے مانگو کیا مانگتے ہو، اور اس وقت جو مانگا اس اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا۔ اللہ کی شان ہے۔ یہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ کو فرمایا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے میں نے سوچا کہ کیا مانگوں، بات ذہن میں نہیں آئی تو میں نے درخواست کی حضور کچھ مہلت دے دے میں سوچ لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے مہلت ہے جاؤ۔ حضرت ربیہ گھر جاتے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کیا مانگوں، دل میں خیال آیا کہ غریب ہوں، چبوترے پر بیٹھ کے زندگی گزار رہا ہوں، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں نہ مال ہے نہ جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں، کیوں نہ میں حضور سے برکت کی دعا کی درخواست کر دوں کہ میرے لیے برکت کی دعا کر دو تاکہ میں بھی اور صحابہ کی طرح مالدار ہو جاؤں اور اپنے مال سے سخاوت کروں۔ لیکن جہاں یہ خیال آتا ہے فوراً سوچتے ہیں ہو اگر اللہ مجھے کتنا بھی مال دے دے لیکن یہ تو وقتی طور پر ہے، کل آنکھ بند ہو جائے گی، یہ مال یہاں پر آ رہے گا وہاں تو کام آنے والا نہیں۔ یہ صحابہ کی سوچیں بتلاتا ہوں کہ جنہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کے خیالات آپ دیکھیں تو پورے خیالات آخرت سے متعلق تھے، دنیا ان کے دلوں میں تھی ہی نہیں، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ جیسے ایک اللہ کے ولی نے بھی کہا دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ اللہ والے بھی دنیا میں ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ کشتی پانی میں چل رہی ہے، پانی پر چل رہی ہے لیکن پانی کا اثر اندر نہیں لیتی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے اسباب کے محتاج تو رہیں گے لیکن دنیا دلوں میں بساتے نہیں ہیں۔ دنیا میں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ ان کے دلوں میں دنیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچتے ہیں کہ دنیا کا سوال کروں اس سے بہتر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی نعمتوں کا سوال کر لوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس پر فنائیت نہیں ہے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کرتے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں خیال تو آیا تھا کہ دنیا کا سوال کروں تاکہ فقر و فاقہ دور ہو جائے، لیکن فوراً یہ بھی خیال آیا کہ دنیا چند دنوں کے لیے ہے، کل ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے اللہ کل قیامت کے دن تمہاری رفاقت نصیب کر دیں۔ کیا مانگا؟ حضور کی رفاقت، حضور کی دوستی، حضور کی ہم نشینی کو طلب کیا کہ حضور دنیا میں جب آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آ رہا تو وہاں آپ کو دیکھے بغیر کیسے چین ملے گا؟ دل یہ چاہتا ہے کہ مجھ گنہگار کے لیے دعا کر دیں اللہ کل آپ کی ہم نشینی نصیب کر دے۔ اس لیے ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ جن بزرگوں سے، جن ولیوں سے ہمیں عقیدت ہے، محبت ہے، ہم دعائیں مانگتے ہیں اے اللہ ان ولیوں کے قدموں میں تو ہمیں جگہ عطا فرمانا، اور ان ولیوں کے صدقے، ان ولیوں کے واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ یہ مانگنے کی چیزیں ہیں، ایسی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ربیہ کچھ اور بھی مانگو، اور بعض علماء تو لکھتے ہیں حضور نے پوچھا ربیہ یہ سوال آپ کو کسی نے سکھایا ہے جو آپ نے آخرت کا سوال کیا؟ کہا حضور نہیں، کسی نے نہیں سکھایا۔ کہا اور بھی کچھ مانگ لو، چلو اور مہلت دیتا ہوں، کچھ اور مانگو۔ کہا حضور اس سے بڑھ کر کوئی نعمت میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ فرمایا ربیہ سجدوں کے ذریعے تم میری مدد کرنا، یعنی اللہ کی عبادت کرتے رہنا، انشاءاللہ کل تم میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ دیہاتی حضور کے قریب جا رہا ہے، وہ تو بیچارہ دیہاتی تھا، وہ کیا جانے۔ اس نے کہا کیا تو ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و ضبط کے ساتھ فرمایا ہاں میں ہوں جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو اس نے آگے چل کے کہا محمد اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا میں اسی وقت تیرا گلا اڑا دیتا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیہاتی کہہ رہا ہے۔ دیہاتی لوگوں کا مزاج ویسے بھی وہ بے باک ہوتے ہیں، ندر ہوتے ہیں، اور جو کہنا ہے صاف کہہ دیتے ہیں، وہ دل میں کچھ رکھتے نہیں۔ کہا اسی وقت قتل کر دیتا تجھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے اور میان سے تلوار نکالی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں اور اجازت طلب کرتے، حضور اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بیٹھو، صبر کرو۔ توحید-sunnah.com اس طرح غصے ہو جانا شان نبوت کے خلاف ہے، بٹھا دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ارے بھائی او دیہاتی، تو میری مجلس میں آیا ہے، میری مسجد میں آیا ہے، یہ میرے محبت رکھنے والے صحابہ بیٹھے ہیں، مجھ سے بات کرو تو اکرام سے کیا کرو۔ دیکھو اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں، جھرکا نہیں ہے کہ بات کرنا بھی نہیں آتا۔ آج کل کے لوگ تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو فوراً جھرک دیتے ہیں کہ تم کو کچھ شرم ہے کہ نہیں، میں کون ہوں ذرا مجھے پہچانو۔ اور یہاں دونوں جہاں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی غصہ نہیں، نہ منہ بگاڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ اکرام سے سمجھاتے ہیں بھائی یہ میری مسجد ہے، یہ میری مجلس ہے، اکرام سے بات کرو۔ تو دیہاتی تھا دیہاتی۔ مجھے وہ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، پہلے زمانے میں تو اتنا علم کا چرچا بھی نہیں تھا، جہالت کا دور دورہ تھا، لوگ بیچارے کیا جانے، وہی دیہاتی مزاج،
اب تو ماشاءاللہ بڑی محنتیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ بیانات ہو رہے ہیں، لوگ علم سیکھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس ماحول کو تا قیامت باقی رکھے۔ تو پہلے زمانے میں بیچارے ان پڑھ لوگ، کسی کی موت ہو گئی تو وہ ختم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے اس وقت بھی یاسین وغیرہ کا ختم پڑھتے ہیں۔ تو پہلے وہ 4 ختم یہ مشہور تھے، وہ 4 ہی آدمی تھے جو ختم پڑھنے جاوے، 5ویں کی گنجائش نہیں، وہ 4 بالکل فکس تھے، کہیں بھی موت ہو وہ 4 کو ہی جانے کا، کوئی اور نہیں جا سکتا۔ وہ 4 جا کر بیٹھتے، اب لوگ بیچارے ان پر وہ کیا قرآن پڑھنا جانے، وہ جا کر بیٹھ جاتے اور ہاتھ میں قرآن بھی لے لیتے۔ پہلے ایک پڑھنا شروع کرتا، مجھے تو اس طرف آپ سمجھے کیا پڑھا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ جیسے اس وقت بھی ماشاءاللہ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کئی لوگ آپ رمضان میں دیکھیں گے جو قرآن پڑھتے ہیں، آپ قریب بیٹھو کچھ سمجھ میں آتا ہوں، بس اس طرح پڑھ لیں۔ تو بھئی ایسے دور 10 بھی آپ ختم کر لو، کیا فائدہ ہے جس میں حروف کی کوئی صحت نہیں؟ اور تراویح میں بھی تو ایسے ہی تلاش کرتے ہیں نا، فٹافٹ سپر فاسٹ، ذرا بھی ٹھہرنے نہیں چاہیے۔ اللہ ہمارے مزاج میں اعتدال پیدا کرے۔ تو وہ پہلا پڑھ رہا تھا، مجھے پہلا اس طرح پڑھے، اب وہ بند ہو، وہ قرآن بند کرے تو اب دوسرا کھولتا، وہ پھر کہتا اور دوسرا پڑھے جیسا تو ویسا میں۔ گھر والے بیچارے اطمینان سے بیٹھتے ہیں کہ ابا کو ثواب پہنچ رہا ہے، اور یہ پڑھ رہا ہے جیسا تو ویسا میں۔ اب وہ بند کرے تو تیسری کی باری آوے، وہ پھر شروع کرتا وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ سمجھے آپ کیا پڑھا اس نے؟ یہ تھکی کب تک چلے گی؟ وہ تیسرا پوچھتا یہ تھکی کب تک چلے گی؟ تو چوتھا پھر جواب دیتا چوتھا کہتا جب تک چلے چلنے دو۔ یہ پہلے حال تھا دیہاتوں کا، بیچارے ان پڑھ لوگ کچھ سمجھے نہیں تو اس طرح بھی چلتا تھا۔ یہ بھی دیہاتی بیچارہ کیا جانے حضور کے مجلس کے آداب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ جب اس دیہاتی کو یوں کہا کہ اکرام سے بات کرو تو وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے اچھا باتیں بنانا بھی جانتا ہے۔ وہ اوپر سے یہ کہا اور غصے میں آ کر اپنی اونٹنی کے قریب گیا۔ اونٹنی میں ایک مردہ گوہ تھی، مردہ جانور جس کو اپنے گوہ کہتے ہیں، بڑا اتنا سا ہوتا ہے سیاہ رنگ کا، جس کو عربی والے دبن کہتے ہیں۔ اونٹنی کی پالان میں اس کو باندھ کے لایا تھا۔ اہل عرب پہلے شکار کیا کرتے تھے گوہ کا، اس کو کھاتے تھے۔ پالان میں سے چھوڑ کر لایا، حضور کے سامنے پھینکا، کہا حضور یہ مردہ جانور ہے، شکار شدہ، میں شکار کر کے لایا ہوں، اگر یہ دو تیری رسالت کی شہادت دے دیں، یعنی یہ کلمہ پڑھ لیں، تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جاندار چیزیں وہ تو محبت رکھتی تھی، لیکن ایک مردہ جانور بھی آج وقت آیا ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھے گا۔ مردہ جانور
اللہ ہم زندہ لوگوں کو حضور کی سنتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردہ جانور پھینکا جا رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مردہ گو کو مخاطب کر رہے ہیں. وہ جانور فوراً جواب دے رہا ہے میں حاضر ہوں اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے، اور وہ جو قیامت کے دن آنے والے تمام لوگوں کو زینت بخشنے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر سوال پوچھتے ہیں، اے گو بتلاؤ نا ذرا یہ بھی تو بتلاؤ نا تم کس کی عبادت کرتے ہو. گو کو پوچھ رہے ہیں ذرا بتلاؤ کس کی عبادت کرتے ہو، تاکہ وہ دیہاتی جس کا دل کفر کی وجہ سے مردہ ہے وہ ذرا سنے کہ یہ گوہ بھی اس رب کی عبادت کر رہا ہے. مردہ جانور شکار شدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے. وہ مردہ جانور بیان کرتا ہے حضور میں اس کی عبادت کرتا ہوں. میں وفي الأرض سلطان وفي البحر سبيل وفي الجنة رحمة وفي النار عقاب. وہ مردہ جانور کلام کر رہا ہے حضور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں. لوگوں ذرا سوچو نا، ہے مردہ اور جانور ہے. جانور ہونے کے باوجود اللہ کے وہ اوصاف جانتا ہے جو ہم انسان ہونے کے باوجود ناواقف ہیں. ہم بھی ان اوصاف کو نہیں جانتے اللہ کے جس کو مردہ جانور بیان کر رہا ہے اور پختہ یقین کے ساتھ بیان کر رہا ہے. حضور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے تو جس کی سلطنت زمین میں، اور جس کے بنائے ہوئے راستے سمندر میں. لوگوں ذرا سوچنا، وہ رب جب چاہتا ہے سمندر میں راستے بناتا ہے. حالانکہ پانی میں ڈبونے کی صلاحیت ہے لیکن پانی بھی ڈبونے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی کسی کو غرق نہیں کر سکتا ہے. چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ہے. چلانے والا اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جس کے حلق پر چلائی جا رہی ہے ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام ہے. ابراہیم چاہتے چلائیں لیکن رب چاہتا ہے چلنا نہیں ہے تو چھری میں طاقت نہیں کہ اسماعیل کی گردن کاٹ سکیں. حق تعالی شان ہو دنیا والوں کو بتلاتے ہیں، اے دنیا والوں یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں نفع نقصان دینے میں میرے حکم کی محتاج ہے. میں نہ چاہوں تو چھری کاٹ نہیں سکتی،
پانی غرق نہیں کر سکتا، آگ جلا نہیں سکتی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ میرے حکم کی محتاج ہیں۔ اللہ انسانوں کو بتلاتے ہیں، اے انسانوں تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ دنیا میں آ کر اسباب کے پیچھے بھاگنے لگے؟ ارے اسباب کو چھوڑو اور اسباب کو پیدا کرنے والا رب العالمین اس اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ مدد کرنے والا ہے، رب نہ چاہے کوئی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سب کے دل اللہ نے اپنے قبضے میں رکھے، کسی کو مائل کرنا، کسی کے دل میں نفرت پیدا کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے دلوں میں محبت ڈالتا ہے، اور اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہی اللہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اصل تو اللہ ہے، اللہ بتلا رہے انسانوں کو۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کی فرما برداری کرنے، اللہ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، اور ادھر نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ وہی پانی میں قوم نوح کو غرق کر رہا ہے۔ ہر طرف سے سیلاب آ گیا، چاروں طرف سے پانی ابل رہا ہے، اور اتنا پانی ابل رہا ہے، اتنا پانی ابل رہا ہے کہ نوح نے جو کشتی بنائی تھی سب ماننے والوں کو سوار کر لیا، اور پانی میں وہ کشتی چل رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی کی جو موجیں اٹھتی تھی ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ تھے، وہ گویا پہاڑوں میں کشتی چل رہی ہے پانی کے۔ اسی عذاب کے دوران نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کفار کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اللہ قرآن میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب میں ناراض ہو جاتا ہوں تو نبی کی اولاد کو بھی میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ تو میرا آپ کا کیا بننے والا ہے کہ ہم کسی کا دامن یوں کہے کہ اس کے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ نبیوں کا یہ حال ہے۔ اللہ نبی کا بیٹا کنعان ہے لیکن کافر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، نوح کی رسالت کو نہیں مانتا تھا، اللہ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار اپنے بیٹے کنعان کو دیکھ رہے، وہ کفار کے ساتھ ملائے، پانی آسمان سے بھی برس رہا ہے، زمین سے بھی نکل رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو مخاطب کر رہے، یا بنی ولا تكن مع الكافرين قال إلى جبل يعصمني من الماء۔ حضرت نوح تو اپنے بیٹے کنعان کو بلا رہے ہیں، بیٹا کنعان آ جاؤ نا، کفار کے ساتھ نہ رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کے ساتھ تمہیں بھی غرق کر دیا جائے۔ نوح کا بیٹا کافر ہے، اللہ کی قدرت کو جانتا نہیں، سمجھتا نہیں، تو دلیل کرتے سامنے کہہ رہا ہے، ابا جان تم میری فکر نہ کرو، میں اس پہاڑی کی بلندی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچائے گا۔ اس کے ذہن میں سبب تھا کہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑی مجھے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دے رہے، قال لا عاصم اليوم من امر الا من رحم۔ حضرت نوح علیہ السلام
شفقت پیدری کی بنیاد پر گلاریں بےتانوں، آج کوئی پہاڑ کی بلندی بچا نہیں سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اللہ اس بات پر آ چکا ہے کہ دنیا کو برباد کرنا ہے، اب جو ہے کوئی پہاڑی بچا نہیں سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ 6 مہینے تک سیلاب رہا، پوری دنیا کو اللہ نے سمندر میں تبدیل کر دیا۔ ہم نے سورت کا سیلاب دیکھا، وہ تو چند دنوں کا تھا، اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کہاں برسات ہے، تھوڑی سی برسات ہو رہی ہے لیکن جگہ جگہ پہ پانی ہے۔ اللہ بتلا رہے ہیں کہ اے لوگوں گناہوں سے توبہ کرو، میں تم سے ناراض ہو چکا ہوں۔ اترنے والی برسات یہ انسانوں کو پیغام دے رہی ہے کہ انسانوں تم کہاں جا رہے ہو، ذرا سوچو رب تمہارا تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ یہی برسات پہلے خوشیوں کا پیغام لے کر آتی تھی، اب برسات ہوتی ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ رحم کرے، اتنا پانی آ رہا ہے۔ اور میں نے وہاں بھی کہا تھا سگرام پورا میں کہ جتنے سمندر ہے دنیا میں، حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سمندر اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ بہت ہو چکا، یہ گنہگار ہو چکے ہیں، تو ہمیں اجازت دے دے تاکہ ان تمام گنہگاروں کو بہا کے لے جائے۔ سمندر اجازت مانگتے، کبھی سمندر پر جا کر کھڑے رہیں، جو لہریں اٹھتی ہے ذرا آپ اس کو دیکھیں، وہ اٹھنے والی لہروں کا اٹھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اجازت طلب کر رہی ہے۔ اور حدیث میں اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں پھر کسی کی چلتی نہیں ہے۔ یہاں بھی نوح اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے لیکن بیٹا مان نہیں رہا تھا، باپ بیٹے میں بات ہی چل رہی تھی، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، دونوں کے بیچ میں ایک موج حائل ہو گئی، باپ اور بیٹے کو جدا کر دیا، اور باپ کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا پانی میں بہہ گیا۔ اللہ رہتی دنیا تک آنے والے تمام لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، اے لوگوں میری مانو، میرے نبی کی مانو، تب تو تمہارا چھٹکارا ہو سکتا ہے، اور اگر تم حسب و نسب پر یا مال کی بنیاد پر بیٹھے رہو کہ ہمارے پاس مال ہے بچ جائیں گے، یا ہمارا خاندان بہت اونچا ہے بچ جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی اولاد کو میں نے نہیں بچایا تو تمہارا خاندان تمہیں کیا بچا سکتا ہے؟ اللہ بتلا رہے ہیں۔ نوح کا واقعہ تنہا نوح علیہ السلام کے زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے اس میں پیغام ہے، سبق ہے کہ نوح کی قوم نے جیسے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے پانی کا عذاب بھیجا ہے، آج بھی یہ پانی کے خزانے ہمارے قبضے میں ہیں، اگر تم نے بھی نافرمانی کی جیسے ہم نے ان کو بہایا ہے تم کو بھی بہا سکتے ہیں۔ اللہ بتلاتے تم کو بھی غرق کر سکتے ہیں، ہمارے قبضے میں خزانے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا وہ مردہ جانور، وہ مردہ گو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے عبادت کا ذکر کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردہ گو بیان کر رہا ہے۔ من فی السماء عرشه وفی الارض سلطانه وفی البحر سبیله، حضور میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی حکومت زمین میں، اور جس کے بنائے ہوئے راستے سمندر میں، جس کی رحمت
جنت میں ہے تو جس کا عذاب جہنم میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر سوال کر رہے ہیں، اے مردہ کو ذرا یہ بھی بتلانا من آنا۔ یہی تو اس کو سنانا تھا اس دیہاتی کو کہ میں کون ہوں، ذرا بتلاؤ نا میں کون ہوں۔ حضور پوچھتے ہیں اس مردہ جانور کو، اے دو بتلاؤ میں کون ہوں۔ مردہ جانور جواب دے رہا ہے، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد أفلح من صدق وقد خاب من كذب۔ وہ مردہ جانور کہہ رہا ہے، حضور آپ تو رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول پیغمبر ہیں، اور حضور اتنا ہی نہیں، جس نے تمہاری رسالت کی تصدیق کی وہ تو کامیاب ہونے والا ہے، اور جس نے بھی تمہاری رسالت کی تکذیب کی وہ ناکام ہونے والا ہے۔ اس دیہاتی کو سنایا کہ او دیہاتی، تو اگرچہ مجھے شکار کر کے لایا ہے لیکن تو بھی کان کھول کے سن لے، اگر اس حضور کی تو نے مان لی تو کامیاب ہوگا، اور اگر تو نے اس نبی کی رسالت کی تصدیق نہ کی تو جان لے کہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تو ناکام ہونے والا ہے۔ وہ مردہ جانور کہہ رہا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ وہ دیہاتی تائب ہو گیا، اس نے فوراً جو ہے کلمہ قبول کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کی ایک ایک سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کے بیان کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔